वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। देवोस में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातों में गर्मजोशी देखने में आई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश, तेज हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। ज़ियारत, चमन, पंजगोर, मस्तूम, कला अब्दुल्ला समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। तोबा चकजई में 1.5 फीट, कोजक टॉप में 1 फीट बर्फ गिर चुकी। स्वात में भी बर्फबारी। मालम जब्बा सयाहों की आमद का मरकज बन गया। पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में तेज और गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू, बारिशों की पेशगोई। और सोने की कीमत में कमी। 1 तोला सोना 800 रुपए कमी के बाद $5,05,562 का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $8 कमी से $4,832 का हो गया। 1 तोला चांदी 12,900 रुपए में फरोख्त हो रही है। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, कराची को पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। 18वीं तरमीम का आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे रखी है, वो जो मर्जी करे। हमें कोई टाइम फ्रेम दे दें, कब तक ये कुर्बानी देनी है। जब बात करो तो कहते हैं आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, क्या मुर्तजा भुट्टो को हमने मारा? बेनजीर की शहादत पर आग हमने लगाई। मेरी नस्ल कुशी और जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। कितना खून दें, कितनी लाशें हम मजीद उठाएं। हर चीज का मलबा वज़ीर आला सिंध पर नहीं डाला जा सकता। वफाकी हुकूमत समझती है उनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी थी तो वो खुद ऑफर कर सकते थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं, हमने किसी को मना नहीं किया था कि कोई और नहीं आ सकता। ताजिर बरादरी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, नुकसान के लिए मैकेनिज्म बनाया है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है, इंक्वायरी के बाद चीजें सामने आएंगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश, तेज हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। ज़ियारत, चमन, पंजगोर, मस्तूम, कला अब्दुल्ला समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। तोबा चकजई में 1.5 फुट, कोयक टॉप में 1 फुट बर्फ गिर चुकी। स्वात और वादी तीरा में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कराची में आज बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज सिंध में दाखिल होगा। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों का गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मुश्तरका फैसला किया। इंडोनेशिया, उर्दन और कतर भी गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। मुश्तरका इलामी में कहा गया, अमरीकी सदर ट्रंप की दावत का खैर मकदम करते हैं। फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत, रियासत के कयाम के लिए पुरअज़्म है। बोर्ड ऑफ पीस गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ के लिए उबूरी इंतजामी निजाम के तौर पर काम करेगा। बोर्ड ऑफ पीस खित्ते में देरपा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान समेत शरीक ममालिक फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत, रियासत के कयाम के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान गाजा की तामीर नौ, फलस्तीनी अवाम की इंसानी जरूरतें पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान अमन बोर्ड के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. गजा पीस बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर बोर्ड होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पीस बोर्ड में रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक शामिल हो रहे हैं। ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेगा।
غزہ امن بورڈ میں ممالک کی شمولیت کی تقریب آج ڈیووس میں ہوگی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے امریکہ روس کے منجمد اثاثوں سے $1 ارب لے سکتا ہے. ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام کے حصول سے متعلق ایک بار پھر تنبیہ کر دی. کہا ایران نے جوہری ہتھیاروں کا تعاقب بند نہ کیا تو مستقبل میں کارروائی ہو سکتی ہے. ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی ملاقات. فلسطینی وزیر اعظم خود چل کر شہباز شریف کے پاس آئے اور تعارف کرایا. محمد مصطفیٰ نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور عالمی فورمز پر فلسطینی موقف کی حمایت کرنے پر دلی طور پر شکریہ ادا کیا. صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا. قانون سازی کے لیے اہم فیصلوں کا امکان. اجلاس میں 29 بلز پیش کیے جائیں گے. 11 بلز حکومتی، 18 نجی نوعیت کے ہوں گے. Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT. پاکستان مشکل حالات سے نکل آیا. اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے. چین کے ساتھ ہمارے مضبوط معاشی روابط ہیں. پاکستان نے اب امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات استوار کیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیووس میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو. کہا یہ واضح ہے پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی حاصل کرنی ہے. IT برآمدات تسلی بخش رفتار سے ترقی کر رہی ہے. کرپٹو، AI، IT کے شعبے میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ آپس میں تعاون کریں گے. سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے. وزیر اعظم کی IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات. MD IMF نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کی. پاکستان ترقی کے نئے راستے کھول رہا ہے. اپنا قرضہ GDP کے 75% سے کم کر کے 70% تک لے آئے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ڈیووس میں اجلاس سے خطاب. کہا افراط زر 38% سے سنگل ڈیجٹ تک کم کی. پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 10.5 رہ گیا. پاکستان جلد چین میں گرین پانڈا بانڈ جاری کرے گا. برآمدات میں اضافے کی جانب پیش قدمی کی ضرورت ہے. تانبے کے منصوبے سے $2.8 ارب سالانہ برآمدات متوقع ہیں. بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے حکومت کے 3.5 سال سے کوششوں کا انکشاف. رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی. رپورٹ کے مطابق 21 اگست 2022 کو PTI نے بانی کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا. توشہ خانہ سائفر عدت کے سزاؤں کا حوالہ دے کر 18 اپریل 2024 کو ایکس کو لکھا گیا. 27 نومبر 2025 کو بانی کی 47 ٹویٹس بلاک کرنے کے لیے ایکس کو لکھا گیا. ایکس نے ٹویٹ بلاک کی. کراچی سیف سٹی پروجیکٹ شہر کے لیے اہم ہے. سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اجلاس میں گفتگو. کہا ای چالان متعارف کرانے کے بعد اب کراچی سیف سٹی کا پہلا فیز لانچ کرنے والے ہیں. 2 ماہ کے اندر کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فعال کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹ کے لیے 34 ماہر تکنیکی اور انتظامی افسران کی بھرتی کی منظوری دی. کہا حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی منصوبہ لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی گرین پولیسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا. الیکٹرک پیٹرولنگ وہیکل کا معائنہ کیا. ڈرائیونگ بھی کی. مریم نواز نے کہا الیکٹرک گاڑیاں ایندھن کے اخراجات میں کمی اور زیرو کاربن اخراج کا باعث بنے گی. گرین پولیسنگ صاف فضا اور گڈ گورننس کے ویژن کا عکاس ہے. انہوں نے گرین پولیسنگ یونٹ کو مرحلہ وار دیگر اضلاع میں شروع کرنے کی بھی ہدایت جاری کی. اسلام آباد میں تو ہم ایک انشاءاللہ بہت بڑا ایک ایکسپیرینس کا اور ٹریننگز کا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں.
مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم لیڈرشپ سمٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے جو اے آئی کی جو دنیا کی انڈسٹری کے اے آئی کے ہیڈز ہیں وہ تمام لوگ پاکستان آئیں گے. پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے انڈس اے آئی ویک 2026 کی تیاریاں. انڈس اے آئی ویک میں پالیسی سازوں، ٹیکنالوجی ماہرین، جامعات، سٹارٹ اپس، طلباء اور عام شہری شامل ہوں گے. وفاقی وزیر شزا فاطمہ کہتی ہیں اے آئی سٹارٹ اپس کے لیے نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں. قومی پالیسی کے تحت نوجوانوں کی بھرپور معاونت کی جا رہی ہے. مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی. بھارت کے خلاف سائبر وارفیئر میں پاکستان کی تعریف دنیا نے کی. کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. نارتھ کراچی خواجہ اجمیر نگری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ. 25 سال کا محمد عسکری جاں بحق، ایک شخص زخمی ہو گیا. پنجاب پولیس نے سی سی ڈی پر جعلی مقابلوں کے الزامات جھوٹے قرار دے دیے. لاہور ہائی کورٹ میں تحریری رپورٹ جمع کرا دی. کہا سی سی ڈی کے قیام کے بعد جرائم میں نمایاں کمی آئی. آپریشنز کے دوران ایک سب انسپکٹر شہید، 96 اہلکار زخمی ہوئے. سی سی ڈی پر الزامات سوشل میڈیا افواہوں پر مبنی ہیں. ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. پنجاب پولیس میں مضبوط احتسابی اور ڈسپلنری نظام موجود ہے. لاہور میں بچی پر شیرنی کا حملہ، 8 سال کی رابعہ زخمی ہو گئی. پولیس نے شیرنی کو تحویل میں لے کر مالکان کو گرفتار کر لیا. رابعہ بھیکیوال میں نانی کے گھر پانی لینے گئی تھی. 3 افراد شیرنی کو گھما رہے تھے کہ اس نے حملہ کر دیا. بچی کو طبی امداد دے دی گئی. بھلوال میں چارے سے لدا ٹرک الٹ گیا، 4 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. یورپی یونین کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت جواب. امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اطلاق روک دیا. صدر ٹرمپ کا یورپی یونین پر اضافی ٹیرف واپس لینے کا اعلان. کہا نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے انتہائی مفید ملاقات ہوئی. گرین لینڈ اور آرکٹک ریجن سے متعلق مستقبل کے معاہدے کا فریم ورک طے پا گیا. گولڈن ڈوم منصوبے پر بات چیت جاری ہے. چین اور برطانیہ میں تجارتی مذاکرات کی بحالی کے امکانات روشن. برطانوی وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے بیجنگ جانے کا اعلان کر دیا. کیئر سٹارمر نے کہا وہ گرین لینڈ کے معاملے پر امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے. اصولوں اور اقدار پر سمجھوتا نہیں کریں گے. ٹیرف کی دھمکیوں کے باوجود برطانیہ گرین لینڈ کے مستقبل پر اپنے موقف پر قائم ہے. اٹلی میں طوفانی بارش، تیز ہواؤں، ساحل پر 26 فٹ بلند لہروں نے تباہی مچا دی. سسلی اور سارڈینیا جزائر میں پانی گھروں اور عمارتوں میں داخل. عمارتیں گر گئیں، کشتیاں الٹ گئیں، ریسٹورانٹس تہس نہس ہو گئے. بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے. حکام نے تاحکم ثانی اسکول بند رکھنے کی ہدایت کر دی. ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائیں یا نہیں؟ آئی سی سی کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ آج اپنی حکومت سے ہدایات لے گی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر کا کہنا ہے ہم ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن بھارت جانا محفوظ نہیں سمجھتے. ہمیں شری لنکا میں کھیلنے دیا جائے. آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی تھی. ہاتھ ملانا بھول گئے، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے. پاک آسٹریلیا ٹی 20 سیریز کے پرومو میں بھارتیوں پر کرارا طنز. پاکستانیوں کے مہمان نوازی اور کرکٹ سے محبت بھی نمایاں. آغا جی نے کہہ دیا ویسے تو ہم مہمان نواز ہیں لیکن بات کرکٹ کی آئے تو مقابلے کے لیے تیار ہیں. اور اگلے مرحلے میں جانا ہے تو زمبابوے کو ہرانا ہے. انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کا میزبان ٹیم سے ڈو اور ڈائی مقابلہ. پاکستان کا زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ.